السلام السلام علیکم. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا نام امانت رسول ہے. حضرت کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نگلیا عقل کے پاس سے ٹانڈا دھوکپوری کے پاس سے گاؤں کچیٹا. اچھا، ٹانڈا دودھ پوری، یہ جو اس کے پاس میں کھوت کے پاس میں. جی جی جی. فرماؤ صاحب، کیا حکم ہے؟ حکم یہ ہے، آپ پورے ہندوستان میں دورہ کرتے ہیں اللہ پاک کرم فرمائے. اور کافی آپ کو معلومات ہے اور آپ بسند یافتہ عالم ہیں. کہنا یہ ہے ہمارا آپ سے، یہ جو اس مہینے میں فاتحہ لگاتے ہیں امام حضرت جعفر امام رضی جعفر اللہ. صادق. جی جی. تو پورا مہینہ فاتحہ لگاتے ہیں لوگ، ایسی تیسی مار دیتے ہیں اماموں کی. کیا کوئی اصلیت ہے ان کی؟ بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام بھی گزرے ہیں کس معاملے میں؟ اس فاتحہ کے معاملے میں. کوئی اصل ہے اس کی؟ بس ویسے ہی لگا دے عقیدت کے اعتبار سے، اور کوئی عقیدہ نہ ہو، بس یہ ہے کہ عقیدت میں کہ ہم امام جعفر صادق کی فاتحہ دینا ہے. عقیدت تو یہ تو امام جعفر صادق ہیں، ایک ولی ہے، امام ہے، امام ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت بڑا مرتبہ. امام اعظم نے فرمایا تھا کہ اگر میں 2 سال ان کی خدمت میں نہ رہا ہوتا تو برباد ہو جاتا. جی جی جی. بہت بڑے امام ہے، ان کا اندازہ کرنا مشکل ہے علم کا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے فاتحہ کے لیے کوئی اصلیت ہے، کوئی ثبوت ہے؟ کس نے کی، کیوں کی؟ اب یہ اس کے پوری تحقیق تو نہیں ہے، لیکن شیعہ لوگ جو 22 تاریخ کو کرواتے ہیں، شیعوں نے ایجاد کیا تھا کہ وہ کسی اور نیت سے کراتے ہیں. شیعہ جی. وہ خوشی میں کرتے تھے اس نیت سے. تو یہ بریلی والوں میں بھی رائج ہو گئی 22 تاریخ. تو 22 تاریخ کا تو کچھ مسئلہ شیعوں کی طرف سے تھا. اچھا اچھا. وہ خوشی میں منانا چاہ رہے تھے اس وقت کو. کوئی جی صحابی رسول کا شہادت ہوئی ہوگی اس خوشی میں، شاید جی. انہوں نے، بریلی والوں نے وہ تاریخ کو فکس کر لیا 22 کو. اچھا. ارے کبھی بھی کرا دو، 1 تاریخ سے لے کے 30 تک، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ 22 تاریخ کوئی کرا. تو اس کے بعد میں نہ ہو سکتا کس مہینے کے؟ کبھی بھی کرا دو، کبھی بھی، سال بھر میں جب چاہو. تو یہ تو ایک ضروری کر لیا انہوں نے پھر. ارے صاحب، نماز پڑھ نہیں رہے، جو ضروری کام ہے وہ تو کر نہیں رہے. نماز فرض ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے. جی. نماز کی پرواہ نہیں ہے، انگوٹھے چومنے کی اتنی پرواہ ہے، کوئی انگوٹھا نہ چومے تو مسلمان نہیں مانیں گے. کوئی حیا جی. لکڑا پہ کھڑا نہ ہو تو اس کو بری نظر سے دیکھیں گے. یعنی جو غیر ضروری کام ہے اس کو انہوں نے ضروری سمجھ لیا ہے، اور جو ضروری کام ہے ان کو چھوڑ دیا ہے. اب یہی تو ہے کہ فرض، واجب، نوافل، سنت کو چھوڑ کے ایک مستحب پر کمر باندھ لی. ارے صاحب، رامپور ایک سونے کی چڑیا تھا ایک زمانے میں ہندوستان کے اندر. رامپور، حیدرآباد اور یہ کیا کہتے ہیں لکھنؤ، یہ سونے کی چڑیا تھے. یعنی جی. با اعتبار اس طرح سے کہ مسلمان لوگوں میں ٹینشن ہی نہیں تھا، یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے. لوگ نیاز فاتحہ بھی کرتے تھے، خوب جی. جاتے بھی تھے، مزاروں پہ بھی جاتے تھے، لیکن نہ دیوبندی تھا نہ بریلوی. ان لوگوں نے اتنی خرافات پھیلائی کہ آج رامپور کے گاؤں گاؤں میں بھی ان لوگوں نے یہ سب حرکتیں کر دی. جی. معلوم ہوگا آپ کو جی. جی. کتنا ٹینشن پھیلا دیا رامپور میں ان لوگوں نے. جی. لڑائی جھگڑے پیدا کر دیے صاحب گاؤں گاؤں میں. ورنہ آپ کو معلوم ہوگا آج سے 40 سال پہلے رامپور میں یہ بات نہیں تھی. جی. ٹھیک ہے. نہیں. اب کتنا لوگوں نے کر دیا کہ یہاں دیوبندی نہیں آئے گا، یہاں یہ نہیں آئے گا، شادی مت کرو، نکاح مت کرو، ان کے ساتھ دیوبندی سے نکاح نہیں ہوگا. ایک شخص حج کر کے آیا، حج کر کے جی. میں نمازیں پڑھی اسے جماعت سے. تو ابھی خبر ملی ہے کہ وہ جنازہ اس نے پڑھ لیا تھا، دیوبندی امام تھا، پڑھ لیا. تو اس سے جب تک توبہ نہیں کروا لی تو صاحب اس کو توبہ کی تو جب امام صاحب نے اس سے مسافہ کیا. اچھا. اور جو کعبے کے امام کے پیچھے نماز پڑھ آئے جماعت سے، تو بریلوی عقائد فتوے کے مطابق وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو اس کا حج بھی نہیں ہوا، نکاح ٹوٹ گیا اور اسلام سے خارج ہو گیا تو حج ہی نہیں ہوا. اب دوبارہ حج کرنا پڑے گا اس کو. یہ عقائد ان لوگوں نے بنا رکھے ہیں.
یعنی اگر جمعہ بھی وہاں پڑھ لے جماعت کے ساتھ تو جمعے پڑھنے سے بھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا اور اس کا وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اب دوبارہ حج کرنا پڑے گا اس کو. بتاؤ پھر تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے. کیا کیا ان لوگوں نے عقیدے بنا دیے ہیں, اللہ حفاظت فرمائے. اب یہ دیکھیے آپ, مفتی اعظم رامپور حضرت مولانا مفتی محبوب صاحب کتنے قابل عالم ہیں, ان کو بھی یہ لوگ نہیں مانتے ہیں, ان کو یہ مسلمان نہیں مانتے بریلی والے. حضرت مولانا خوشنور صاحب جو قاضی شہر رامپور ہیں, کتنا بہترین عالم ہے اور چہرے پہ کتنا نور ہے, ان کو بھی یہ لوگ مسلمان نہیں مانتے بریلی والے. کہتے ہیں صلح کلی ہے, تو صلح کلی کو کیا مانتے ہو تم وہ بتاؤ, مسلمان مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ تو وہ بھی جواب نہیں دیتے صحیح سے. بس صلح کلی ہے, صلح کلی کے پیچھے نماز نہیں ہوگی, نماز نہیں ہوگی تو اس کا مطلب تم مسلمان نہیں مانتے ہو. پھر تو جو ان کے پیچھے 2 لاکھ 3 لاکھ عید بقرعید پڑھتے ہیں, وہ کسی کی بھی نماز نہیں ہو رہی رامپور میں ہے. کیا خیال ہے صاحب؟ تو آپ کے گاؤں میں کتنی مسجدیں ہیں؟ ہمارے گاؤں میں 3 مسجدیں. آپ کے جو ٹانڈا ہے وہاں تو 14 مسجدیں سنا ہے, 14. ہاں وہاں زیادہ. وہاں تو ایک بھی مسجد بریلویوں کی نہیں ہے بتایا. ایک نے بنائی تھی, وہ حافظ فاروق ہے نا, مولانا فاروق, حافظ فاروق جی, تو اس نے بنائی تھی. اس میں بھی کوئی ایسا معاملہ سختی کا معاملہ نہیں کر سکتا ہے وہ کہ یہاں پر بازار میں ہے وہ مسجد, بازار میں ہے, وہ بھی اس میں روک نہیں سکتا. دیوبند والوں کو روک سکتا ہے کیا وہ؟ نہیں. تو یہ ہے معاملہ. دیکھو رضا نگر ہے, رضا نگر میں بھی 3 یا 4 مسجدیں ہیں, تو وہاں بھی ان لوگوں نے ٹینشن پھیلا دیا, جبکہ پورے رامپور کا ماحول تھا کہ سب مل کے رہتے تھے. کوئی دیوبندی بریلوی تھا ہی نہیں. نیاز فاتحہ بھی ہوتی تھی, لوگ مزاروں پہ بھی جاتے تھے, قوالیاں بھی لوگ سنتے تھے. لیکن لوگوں نے تو ایسا خرافات پھیلا دی کہ آج گھر گھر میں لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا دیا ان لوگوں نے. اب بتائیے, ان سے پوچھا جائے کہ دیوبندی تو مسلمان نہیں ہے, جو تمہارے حساب سے ہے دیوبندی یہ مسلمان نہیں, تو اس کی لڑکیوں کو کیا مانو گے, اس کی بیٹیوں کو کیا مانو گے؟ 10 سال کی لڑکی ہے, کسی کی 15 کی ہے, کسی کی 20 کی ہے, یہ لاکھوں کی تعداد میں لڑکیاں ہیں, کیا مانو گے؟ تو ان کو بھی مسلمان نہیں مانیں گے, لڑکیوں کو بھی, کہ یہ بھی مسلمان نہیں, لڑکیاں بھی مسلمان نہیں ہیں بیچاری. ارے مولانا احمد رضا نے تو یہ لکھا کہ اگر ایک برائی 99 برائیاں ہیں ایک آدمی کے اندر, ہاں, اور ایک نہیں ہے, تو اس پہ ایک پہ آپ نظر رکھو, 99 کو کیوں رکھتے ہو نظر؟ وہ اسے گمراہ نہیں کہہ سکتے جب تک کہ 100% اس کے اندر خامی نہ ہو. ہاں بے شک صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ہاں, اب عقائد دیوبندیہ کو لے کے, ہاں ہاں بالکل اب صحیح. اگر نبی کی توہین کرتے ہیں, صحابہ کی توہین کرتے ہیں, وہ تو بات غلط ہے صحیح بات, سراسر. ہاں بالکل صحیح بات ہے, صحیح. یہ تو صاحب بہت گمراہ کرتے ہیں مسلمانوں کو, اس قدر بے وقوف بناتے ہیں کہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. نبی کی شان میں تو ادنا سی توہین آپ ہو یا ہم ہو, کوئی بھی ہو, تو وہ تو ایمان سے خارج ہے ہی. خارج ہے, اس میں کیا شک ہے؟ اس کو تو مار ڈالیں گے صاحب, کوئی توہین کرے گا تو اس کو جان سے مار ڈالیں گے. رامپور کے لوگ بھی, دیوبندی لوگ بھی, ندوی لوگ بھی, سب مار ڈالیں گے کہ نہیں؟ جی, کسی کی ہمت, ارے صاحب ایسا کون خیال کرے گا صاحب؟ خیال بھی نہیں آتا ہے. تو بلا وجہ کی پھپون پھیلاتے ہیں لوگ. 50,000 کی تقریریں کرتے ہیں, 40,000 کی تقریر کرتے ہیں, پاجامہ ٹخنوں سے نیچے پہنتے ہیں. ایک طرف لڑکیوں کو بٹھا دیتے ہیں, جوان لڑکیاں بیٹھی رہتی ہیں بے پردہ, وہی جلسوں میں ذرا سا پردہ لگا دیا, سب دیکھتا ہے. اسٹیج والے تو دیکھ ہی رہے لڑکیوں کو. ان لوگوں کو یہ پیغام تھوڑی دینا کہ صاحب تبلیغ تھوڑی کرنا, انہیں تو پیسے کی ضرورت ہے, پیسے کی ضرورت ہے. اور وہ فرشتے کو لنگڑا بتا رہا, ہمارا رضا مراد آبادی فرشتہ لنگڑا تھا, لنگڑا کے چل رہا تھا, کہہ رہا ہے کہ صاحب سارے سید قیامت میں اعلیٰ حضرت کو ڈھونڈیں گے. کیا کیا ان لوگوں نے عقیدے بنا دیے مسلمانوں کے. کہہ رہا جس برتن سے دیوبندی منہ لگا لے اسے پھینک دو, تو پھر تو حجر اسود بھی نہ چومو تم لوگ ہیں. حجر اسود بھی سب دیوبندی چوم رہے ہیں, اہل حدیث چوم رہے ہیں حجر اسود, جا کے تم کا کو چومتے پھر حجر اسود؟ حضرت جو لوگ پیغام حق دینے والے ہیں انہیں تو اسٹیجوں بلاتے تھے. ارے آپ تو جلسے کراؤ, دونوں کو بلاؤ, دیوبندی بریلوی, صاف کہہ دو کہ بھائی یہاں پر پھپون نہیں پھیلاؤ گے, آپ اسلام بتاؤ. دیوبند والا بھی آئے, بریلی والا بھی آئے, اہل حدیث کو بھی بلاؤ, اور کہہ دو کہ بس تقریر کرو, اسلام بتاؤ, کسی کے بارے میں کوئی اشارہ بازی نہیں ہوگی.
جو پیغام ہماری قوم کو پہنچنا چاہیے ہمارے سنیوں میں اسٹیجوں پہ وہ پیغام ہے ہی نہیں، بالکل ہاں ہاں بالکل ہی نہیں ہے، لفاظی ہے سب۔ لفاظی ہے، صحیح بات ہے، لفاظی ہے بالکل۔ تو میں یہ تو پوچھ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو آئمہ حضرات ہیں پورا مہینہ اتنے پریشان رہتے ہیں بیچارے، اللہ بس ان کو ہدایت دے، اللہ کرم فرمائے۔ اور فاتحہ کی ہی امامت ہے، صرف نماز کی امامت نہیں ہے ان کی۔ ارے ان کی پڑھائیاں بھی نہیں ہیں صاحب، درس و تدریس بھی ان کے ختم ہو چکا ہے، بس یہ تقریریں رٹا دی ہیں، اسی کو رٹ رٹ کے پورے ہندوستان میں جا رہے ہیں اور پیسہ کما رہے ہیں، 20,000 کوئی 30,000، وہ پیسہ بھی حرام کا حلال کا، ان کو تو پیسہ چاہیے، کہیں کا بھی پیسہ دے دیں ان کو پیسہ ملنا ہے ان لوگوں کو۔ حالانکہ یہ تھوڑی ہم بھی اہل سنت والجماعت نہیں ہے، یہ تھوڑی ہے۔ ارے سب اہل سنت ہیں، دیوبند والے بھی اہل سنت ہیں، بریلی والے بھی اہل سنت ہیں، ندوی بھی اہل سنت ہیں، سب اہل سنت ہیں، ان لوگوں نے تو پھپون پھیلا رکھی ہے بلا وجہ کی، اس پھپون سے بچنا چاہیے بس، سمجھ گئے؟ جی 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 ان کے چکر میں مت آنا کبھی بھی کہ یہ کافر ہے وہ کافر ہے، کہہ رہا تمہارے ساتھ ہے تو مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے بھی نکاح نہیں ہے تمہارے فتوے سے، تو کیونکہ وہاں سب دیوبندی ہیں، تمہارے فتوے سے وہابی ہیں، وہابی کا نکاح نہیں ہوتا تو وہاں کے لوگوں کے نکاح ہی نہیں ہو رہے تمہارے ساتھ ہے، مکہ شریف مدینہ شریف والوں کے کتنی بڑی آبادی ہے، ہوتا صحابہ کرام کی اولاد وہاں موجود ہے، مکہ شریف مدینہ شریف میں امام حسین علیہ السلام کی اولاد سید حضرات موجود ہیں، ان کے فتوے سے کسی کا ہی نکاح نہیں ہو رہا مکہ شریف مدینہ شریف میں۔ کیا خیال ہے وہاں کوئی بریلوی نہیں ہے مکہ شریف مدینہ شریف میں؟ یہ خود بھی کہتے ہیں سب وہابی ہیں، کبھی کیا بریلوی کہتے ہیں کہ وہاں سنی بھی ہیں، کون سے سنی ہیں؟ ان کے فتوے کے ساتھ کوئی سنی نہیں ہے وہاں پر، سب کے سب وہابی ہیں وہاں پر۔ بریلوی کوئی وہ تھوڑی ہے ارے کسی صاحب ایمان کا مطلب۔ بریلوی کا ہم ایمان نہیں لائے، نہ دیوبند پر ایمان لائے، ہم اللہ رسول پر ایمان لائے۔ یہ ہمارے مسلک کے 4 امام ہیں، ہمیں چاروں کو ماننا، اب دیکھو ایک کی تقلید کرنی ہے آپ کے ایک۔ رامپور کا تو ماحول انہوں نے خراب کر دیا صاحب، گاؤں کا تو ابھی شہر کا خراب نہیں کر پائے یہ لوگ، جی شہر کا ہو بھی نہیں پائے گا، وہ پٹھان لوگ رہتے ہیں، پٹھانوں کو غصہ آ گیا تو کباڑا کر دیں گے پٹھان لوگ جی شہر میں پٹھان بہت ہے نا وہاں پر، وہ چلنے نہیں دیتے ان لوگوں کی، جی جامع مسجد میں ان کی نہیں چلتی، دال نکلتی جامع مسجد میں، رامپور کی جو جامع مسجد ہے جی جی۔ اور رامپور کی اکثر مسجدوں میں وہی صلح کلیت کا ماحول ہے۔ حضرت آپ کا خاص مقام کیا ہے؟ سرون ضلع ودیشہ ایم پی۔ ایم پی میں رہتے ہیں آپ؟ ہاں، ایم پی میں تو میں کئی بار آیا ہوں، کیا آپ امامت کر چکے ہیں کیا؟ میں تراویح پڑھانا کون سی جگہ؟ ضلع سیونی میں آیا ہوں، ضلع سیونی میں، اچھا سبنی تو ادھر آتا ہے گوالیر، کیا کہتے ہیں چھندواڑے میں آیا ہوں، چھندواڑے کے ادھر سائڈ میں آتا ہے سبنی۔ ہاں چھندواڑا رتلام میں آیا ہوں۔ ہاں تو آپ کس سائڈ میں رہتے ہیں؟ ہمیں بینا جنکشن سے 60 کلومیٹر دور۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں میں 4-5 بار آیا ہوں ایم پی میں تراویح پڑھانے۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ آپ تو سب کو مسلمان سمجھے، سب کو مسلمان سمجھ کے رہو، جی سب مسلمان ہیں، تو 30 کروڑ کی آبادی کا کو بتاتے ہیں لوگ، نہ بتائیں 30 کروڑ کی آبادی، جی ووٹ لینے کے ٹائم کائے کو آتے ہیں دیوبندی کو مسلمان سمجھ کے، دیوبندی بگا دیں، جاؤ یار ہمیں مسلمان ہی سمجھتے کائے کو ووٹ لے رہا، چلو یہاں سے نکلو باہر، اعلان کرتے ہیں بی جے پی والوں کی طرح سے، ہمیں دیوبندی کا ووٹ نہیں چاہیے، ندوی کا ووٹ نہیں چاہیے، اہل حدیث کا ووٹ نہیں چاہیے، ہمیں صرف بریلویوں کا ووٹ چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ صحیح فرما رہے ہیں۔ ارے کہتے ہیں کہ صاحب جانے کیا کیا عقیدے بنا رکھے ہیں کہ لڑکیاں بھی، ان کے ساتھ لڑکیاں بھی مسلمان نہیں ہیں دیوبندیوں کی، جو چھوٹی چھوٹی بچی ہے نا 2 سال کی دودھ پیتی بچی، وہ بھی 5 سال کی 10 سال کی 20 سال کی، اس کو یہ حلال کی اولاد نہیں مانتے، لڑکیوں کو بھی مسلمان نہیں مانتے، جب لڑکوں کو نہیں مان رہے دیوبندیوں کو، تو وہی حکم تو لڑکیوں پہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہر بچے سے لگایا جائے گا پھر یہ تو۔ جیسے جب بھائی کو مسلمان نہیں مانا تو اس کی بہن بھی تو وہی دیوبندن ہوئی، تو دیوبندن بہن ہوئی تو دیوبندن کو، اب یہ کہتا نہیں وہ لڑکی تو مسلمان ہے، لڑکی کہاں سے مسلمان ہو گئی جب تو اس کے باپ کو مسلمان نہیں مان رہا؟ لڑکی کہاں سے، اس کی اماں کہاں سے مسلمان ہو گئی جب تو اس کے باپ کو مسلمان نہیں مان رہا؟ جی ارے جھنجٹ ہے سالوں کے اندر، بڑے جھنجٹ ہے ان لوگوں نے، تو ان لوگوں نے پریشان کر رکھا ہے، اس لیے پورے عرب میں ان کا کوئی سکہ نہیں ہے، جامعہ ازہر مصر میں بھی ان کا کوئی سکہ نہیں ہے، جامعہ ازہر میں بھی سب دیوبندی طرز کے لوگ ہیں، زیادہ تر 99% دیوبندی طرز کے لوگ ہیں وہاں پڑھ کے آتے ہیں، یہاں کے خرافاتیں پھیلاتے ہیں، جامعہ ازہر میں کھاتے ہیں پیتے ہیں گوشت کھاتے ہیں، وہاں ان کا ذبیحہ کھاتے ہیں، وہیں ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں گے،
کہیں گے کہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کبھی کچھ کہہ دیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیا 3 سال جمعہ چھوڑ کے آتے تم جامعہ ازہر جا کے؟ کتنا بے وقوف بناتے پبلک کو۔ حضرت میں نے ایک ویڈیو دیکھا تھا موبائل میں، کس کا؟ مدھیہ پردیش کا کوئی کھنڈوا نام کا ضلع جو نا قصبہ، ہاں وہاں ایک مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھا تھا۔ وہ غلام جیلانی ازہری کا تھا، وہ تو کرناٹک میں ہے، جیل میں ہے شاید۔ اچھا صحیح بات ہے یہ؟ صحیح ہے، کنفرم۔ اچھا لڑکی کے ساتھ حرام خوری کے معاملے میں جیل میں گیا۔ تو یہ بھی ایم پی کہیں ہے؟ یہ تو نیپال کا ہے، نیپال کا۔ اچھا تو ان لوگوں کا تو ایسی معاملے ہیں صاحب، 50,000 کی تقریریں لیں گے، حرام حلال پیسہ سب لے کے چلے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں وہی پیسہ۔ کوئی روزی ان کے پاس حلال ہوتی ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت نے حرام لکھا ہے کہ تقریر کا پیسہ طے کرنا حرام ہے، اور اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اس کو دھندا بنانا بھی حرام ہے، دھندا بھی نہیں بنا سکتے، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ اس کو دھندا بنانا بھی حرام ہے۔ پیسہ بھر ہے سب۔ مائک سے نماز ناجائز ہے، ان کو 50,000 روپے لینا جائز ہے، مائک سے نماز کہتے ناجائز ہے، وہ 50,000 روپے لینا جائز ہے۔ الٹی گنگا بہتی ہے ان کیا تو کبھی یہ نہیں کہتے یا صبر المدد یا نماز المدد، اور دلیل میں قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا نماز سے مدد مانگو، صبر سے مدد مانگو، یا ایھا الذین مستعینوا بالصبر والصلاۃ، اور نماز سے مدد بھی نہیں مانگتے، یا صبر المدد نہیں کہتے، نہ یا نماز المدد کہتے، پڑھتے ہیں نہیں، اور نہ یا جبریل المدد کہتے ہیں قرآن میں آیا میں بھی مددگار ہوں، جبریل السلام بھی، فرشتے بھی، تو مانگو نا جبریل علیہ السلام سے مدد، یا جبریل المدد، یا میکائیل علیہ السلام المدد، یا اسرافیل علیہ السلام المدد، یا اسرائیل علیہ السلام المدد۔ وہ آیت کا شان نزول بھی بیان نہیں کرتے، پبلک کو بس الٹا گھماتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں۔ انہوں نے قرآن سے دور کر دیا مسلمانوں کو، قرآن سے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں 2 چیزیں تمہارے درمیان میں چھوڑا ہوں، ایک قرآن میری سنت، ایک موقع پہ فرمایا قرآن میری اطاعت، یعنی اہل بیت علیہ السلام، فرمایا ان دونوں کو اگر مضبوط تھام لیا تو پھر کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ آپ تو 150 سال پہلے کی کتابیں پڑھ لو، علماء کی، اولیاء اللہ کی، یہ ان کے چکر میں نہیں آئے گا مسلمان۔ 150 سال پہلے کی پڑھ لے، علامہ نقوی خان رحمۃ اللہ علیہ، فاضل بریلوی کی والد ماجد حضرت علامہ نقوی خان کی تفسیر علم شاہ منگوا لے، رامپور سے بریلی قریب میں، جس دن آ گئی تو یہ ان کے منہ بند ہو جائیں گے ان مولویوں کے۔ تفسیر علم شاہ میں وہی باتیں ہیں جو دیوبند والے کرتے ہیں، وہی ترجمہ ہے جو دیوبند والے کرتے ہیں۔ سورہ فتح کی پہلی آیت کا بھی وہی ترجمہ، انا فتح لک فتحا مبینا، ہم نے فیصلہ کر دیا تیرے واسطے صحیح فیصلہ تا، معاف کرے اللہ تیرے اگلے اور پچھلے گناہ۔ لیکن عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، یہی عقیدہ دیوبند والوں کا ہے، یہی ندوے والوں کا ہے۔ یہ صفحہ 116 میں ترجمہ کیا تفسیر علم شاہ میں، وہ جگہ بالن فاضا کا ترجمہ کیا جب آپ کو راہ بولا پائے تو راضی، صفحہ 124 پر، صفحہ 173 پہ لکھا جلد 2 میں تفسیر علم شاہ میں کہ اہل سنت کی پہچان یہ ہے کہ یہ کسی کو کافر نہیں کہتے، اور اہل بدعت کی پہچان یہ ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور لعنت کرتے ہیں۔ آج بریلوی کو کافر کہہ رہا ہے، میں 1 2 نہیں کئی بتاؤں۔ مفتی غلام محمد ناگپوری کو کافر کہا، نصیر ملت اڑیسہ کو کافر کہا، زاہد ملت قطب نیپال کو کافر کہا، علامہ پیر کرم چودھری کو کافر کہا، حضرت علامہ غلام رسول سعیدی کو گمراہ ٹھہرایا، علامہ طاہر القاضی کو کافر کہا، مفسر قرآن قاضی ظہیر صاحب کو گمراہ ٹھہرایا۔ کتنی بڑی لائن لگی ہے کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہا ہے۔ اچھا حضرت ایک بات معلوم کر رہا ہوں میں، یہ جو آیات متشابہات ہیں، ہاں جیسے آپ نے ابھی آیت پڑھی سورہ فتح کی کہ اللہ تیرے اگلے و پچھلے گناہ معاف فرمائے، تو اس میں تو یہ آیت متشابہات میں سے ہو رہی ہے، پھر ہمیں اس کا سیدھا اس طرح ترجمہ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ سارے نبی معصوم ہیں، سارے فرشتے معصوم ہیں، یہ اللہ نے بطور انعام کے نازل فرمائی ہے۔ اچھا جیسے آپ نے کسی دوست سے کہہ دیا دوستی میں نے تجھے 7 خون معاف کیے، تو آپ کو امید ہے کہ 1 خون بھی نہیں کرے گا، لیکن آپ خوشی میں کہہ رہے میں نے تیرے اوپر 7 خون معاف کیے، ہے کہ نہیں؟ بطور انعام کے اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے۔ تو ہمیں اس پہ یہ عقیدہ تھوڑی رکھنا چاہیے کیا کہ جو اگلے پچھلے گناہ نہیں کے بارے میں سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، یہ تو اللہ نے آیت نازل کی ہے، جیسے قرآن میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، اسی آیت کے بعد میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر، تو یہ عقیدہ کسی کا بھی نہیں ہے کہ اللہ کا ہاتھ مانتا ہو، اللہ کا ہاتھ کوئی نہیں مانتا، عقیدہ کسی کا بھی نہیں، لیکن ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھ پر۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ جیسے مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا کرتے ہو آپ؟ قیامت کے دن کا مالک ہے، تو آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت کا ہی مالک ہے، آج کا نہیں ہے، کل کا نہیں ہے؟ وہ تو ہر وقت ہر چیز کا مالک ہے، بس تو اللہ ہر وقت کا مالک ہے، لیکن ترجمہ وہی ہو رہا ہے کہ اللہ قیامت کا مالک ہے، تو اسی طرح وہ ترجمہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کیے۔ عقیدہ یہی ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کا معاملہ ہے، بس وہ ظاہری ترجمہ کیا ہے، لیکن تفسیر میں پھر یہی دیا جاتا ہے کہ سارے نبی سارے فرشتے معصوم ہیں۔
मैं एक दफा गया था कर्नाटक जिला मंडिया में तराई पढ़ाने, तो वहाँ रमजान शरीफ में कुंडों की फातिया हूँ मैं, है ना। चलो ठीक है, फिर बात कर लेना, ठीक। खुदा हाफिज। तो डलवा दूं चैनल पे से? जी चैनल पे डलवा दूं? डलवा दो। ठीक है, क्या नाम बताए? मेरा नाम अमानत रसूल है। कारी अमानत रसूल साहब, ठीक है। आप तो सबको मुसलमान समझो, देवबंदी मुसलमान है, बरेलवी मुसलमान है, अलहदीदी मुसलमान है, नदवी हाँ, मुसलमान है। ये कि भाई कभी भी करो तो फातिया लगवाओ, ये थोड़ी इसी महीने से तायन है आप कोई तो इसका। पूरे 24 घंटे में कभी भी फाते लगा दो, तुम 12 महीने में जब चाहो फाते लगाओ, ठीक है। हाँ, क्योंकि लेकिन आइम्मा हजरात परेशान रहते हैं और ना हर आज तक वक्त से। बरेलवियों ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से लेकर इमाम हसन अस्करी तक किसी भी इमाम के बारे में आज तक रामपुर में नहीं बताया, न तकरीर किया, न जलसे कराया इनके नाम पर। कभी कभार बताओ अलग बात है, कभी इनकी शान में झूम झाम से जलसा नहीं किया पूरे रामपुर में, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में, ठीक। जी इनके नाम से जलसे ही नहीं हुए हिंदुस्तान भर में, पूरे इमामों के नाम से। एक आध के नाम से कभी हुआ हो, वो भी ढंग से नहीं हुआ, मैंने तो मालूम नहीं अभी तक, ठीक है। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी।